حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا۔ اس وقت وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ عرفات کے میدان میں جا کر بارش کی دعا کرتے تھے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تھا۔ ایک جمعہ کو لوگ پھر جمع ہوئے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر میدان عرفات گئے۔ میں نے ان میں ایک کالا نحیف و نزار شخص دیکھا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، پھر سجدے میں جا کر رب سے گویا ہوا، مولا تیری عزت کی قسم، جب تک تو اپنے بندوں اور ان کے کھیت و کھلیان کو سیراب نہیں کر دے گا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے اتنا کہتے ہی میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، پھر اس کے ساتھ کچھ دوسرے ٹکڑے ملے اور ایسی بارش ہوئی کہ لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے واپس چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے ایک ایسے مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جس میں غلاموں کی منڈی تھی۔ میں واپس لوٹا اور صبح کو کچھ درہم و دینار لے کر وہاں پہنچا۔ میں نے منڈی کے ناظم سے کہا کہ مجھے ایک غلام چاہیے۔ اس نے مجھے 30 غلام دکھائے۔ میں نے کہا کیا کوئی اور بھی ہے؟ بولا ایک منحوس غلام اور بھی ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ تو وہ وہی غلام لے کر آیا جو کل میں نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اسے کتنے میں خریدا؟ بولا 20 دینار میں، اور آپ کے لیے 10 دینار میں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو زیادہ دوں گا۔ میں نے اسے 27 دینار دی۔ غلام اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی قیامگاہ پر آ گیا۔ وہ غلام مجھ سے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ حالانکہ میں کالا ہوں، کمزور ہوں، آپ کی خدمت کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا ہے کہ تو میری خدمت کرے، بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ میں تیری خدمت کروں، تجھے اپنا آقا بناؤں۔ بولا کیوں؟ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ کل میں نے اپنی آنکھوں سے تیری کرامت دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی اور اللہ نے تیری دعا قبول کر کے اہل مکہ کو سیراب کر دیا۔ بولا آپ یہ دیکھ چکے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ میں نے کہا ہاں، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اسے آزاد کرتے ہی میں نے ایک غیبی ندا سنی، کوئی کہہ رہا تھا ابن مبارک مبارک ہو، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ پھر اس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگا الحمدللہ، یہ میرے چھوٹے مولا کی آزادی ہے، تو بڑے مولا کی آزادی کیسی ہوگی؟ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بولا الہی تو جانتا ہے کہ 30 سال میں نے تیری عبادت کی، میرا تیرا معاہدہ تھا کہ تو میرا راز نہیں کھولے گا، اب جب کہ تو نے اسے کھول ہی دیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اتنا کہتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اسے ایک معمولی کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ رات کو جب میں سویا تو میں نے بہت ہی خوبصورت لباس میں ایک انتہائی حسین و جمیل شخصیت کو دیکھا۔ ان کے ساتھ میں ایک دوسرے شخص بھی تھے، وہ بھی بہت قیمتی لباس میں ملبوس اور وجیح و شکیل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے ابن مبارک کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آئی؟ اتنا کہہ کر چل دیے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور یہ میرے جد محترم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا حضور اللہ سے شرم کیوں نہیں آئے گی جبکہ میں نماز کا بھی پابند ہوں؟ فرمایا اللہ کے ایک ولی کا وصال ہوا اور تم نے اسے معمولی کفن دیا، عمدہ اور خوبصورت کفن کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے قبر سے نکالا اور بیش قیمت کفن پہنایا اور پھر نماز پڑھ کر دفن کر دیا، رحمہ اللہ تعالی۔